اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ دور تھے بھید یہ فہم و ادراک سے، لا کے دے دی خبر ہفت افلاک سے، راز میں منکشف شاہ لولاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت ہی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آج یہ انتہائی اہم اور مقبول ترین پروگراموں میں سے ہمارا پروگرام بہار شریعت جو ہے وہ آج پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بالعموم ہمارے بہتری محترم و مکرم علامہ حافظ عقیل القادری جلالی صاحب مدظ العالی وہ یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج مجھ بندہ ناچیز کم علم گناہگار کو یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت ہی ایک محبت کا اور فخر کا مقام ہے کہ علماء کرام سے جو ہے سامنے بسامنے جو ہے میں سیکھنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے بارے میں جو علم ضروری ہو وہ جاننا ہر ایک کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں سے روزمرہ میں ہمارا واسطہ رہتا ہے ان کے بارے میں ہمیں معلومات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ زندگی میں کبھی کبھار ہمیں درپیش آتی ہیں اور پھر ہم علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ تو ہمیں اپنے یہ جو چیزیں ہیں ان کو حل کرنے میں پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمل قرآن و حدیث کی مطابقت کے ساتھ کون سا عمل جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کس عمل سے ہمیں دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور کس عمل کو کس طرح سے جو ہے ہم سر انجام دیں گے، اور اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا اقدام جو ہے ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو بہت سی یہ باتیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ایک ایسا کہتے ہیں کہ ان نکاح نصف الایمان، ان نکاح نصف الایمان، یا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایمان کی تکمیل کرنا، یعنی کہ جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کو نکاح کرنا جو ہے یہ اس کے ایمان کی تکمیل ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسا ٹائم ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو الحمدللہ جب ہم پورا کرتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان جو ہے وہ ہمارا ایمان جو ہے پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ بڑے ہی ضروری مسائل ہیں اس کے بارے میں، اور بہت سے احباب میں نے خود بھی دیکھا ہے الحمدللہ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو پھر اس وقت جو عالم دین ہوتے ہیں، جو نکاح پڑھانے والے، ان سے پھر وہ بہت سے مسائل اس وقت جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں۔ حالانکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ نکاح کا ارادہ فرمائیں، نہ بھی فرمائیں، تو اس بارے میں معلومات لینا ہمارے لیے بہتر ہے، تاکہ اپنے لیے نہیں کسی اور کی ہم جو رہنمائی کر سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں ہر جو ہے مومن مسلمان مرد عورت کو ان چیزوں کے بارے میں علم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو نکاح جو ہے اس کے بارے میں، اور پھر نکاح میں ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے جو ابتدائی طور پر جس کا کہ ہم نے خیال کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے کف۔ اور کف جو ہے یہ قبلہ کاری صاحب ہی اس کی زیادہ وضاحت فرمائیں گے، لیکن جو خاندان ہوتے ہیں انہوں میں جتنی کوئی مماثلت یا ان کے جو لیولز ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کف۔ تو قاری صاحب اس طرف بھی پائیں، اور نکاح کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی آج ہم ضرور بے ضرور گفتگو کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو اس وقت جو ہے میرے سامنے مفسر قرآن اور ہمارے بہت ہی
میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حلیمی طبیعت والے. ہمیشہ جب سے ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ، یہ چینل شروع ہونے سے پہلے بھی ان سے ملاقات رہی ہے اور بڑی ہی شفقت ہم نے پائی ہے ان سے، اور انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ ہماری طرف اپنی شفقت بری نگاہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. میری مراد ہے مفسر قرآن بہت ہی ہمارے پیارے جناب علامہ مولانا اللہم صلی علیہ وسلم قبلہ قاری صاحب جو ہے ان کی طرف ہم انشاءاللہ العزیز چلتے ہیں، اور میں سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب وعلیکم السلام. اور جناب جی الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دعائیں کرنا دی. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حضرت آج میرے لیے بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم موقع ہے، کیونکہ دین سیکھنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر انسان جو ہے جو مسائل ہیں ان کو سنے اور پھر انشاءاللہ انہی سے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. آپ احباب کے ساتھ جو وقت ملتا ہے اور آپ سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اور تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب کے لیے بہت ہی یہ فائدہ مند ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. تو علامہ قاری طیب صاحب جو ہیں ان سے انشاءاللہ العزیز میں چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو فرمائیں، اور تاکہ پھر آپ کے لیے لائنیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں، اور پھر جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں قبلہ قاری صاحب کی ابتدائی گفتگو کے حوالے سے یا دیگر کف کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، تو وہ بھی آج انشاءاللہ العزیز. اور یاد رہے کہ ٹاپک پر سوال وہ انٹرٹین کیے جائیں گے، جو دوسرے سوالات ہیں ان سے آپ بھی اگر گریز کریں گے تو کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو نکاح اور کف کے مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کریں انشاءاللہ العزیز. تو چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور کچھ ابتدائی گفتگو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں قاری صاحب سے سنتے ہیں. بسم اللہ قاری صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جناب الحاج محمد افضل صاحب، آپ کی معیت میں اس پروگرام میں شامل ہو کر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. آج کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے کہ اسلام میں نکاح کے حوالے سے کف کی کیا اہمیت ہے، یعنی دونوں خاندانوں کا اپنے معیار کے برابر ہونا، مال و دولت کے حساب سے یا ذات برادری کے حساب سے یا علم کے لحاظ سے کہ کچھ پڑھے ہوتے ہیں کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر. اس بارے میں بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ کف میں نکاح کیا جائے، بلکہ کچھ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بغیر کف کے نکاح ہی نہیں ہوتا. اچھا، ہوتا ہی نہیں. اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں اسلام کے اندر. ان دونوں کے درمیان میں رستہ اختیار کرنا چاہیے. اہمیت ہے اس چیز کی، کیونکہ بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے، اگرچہ وہ حدیثیں میں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں یہ بات بتاتے ہوئے ماشاءاللہ کہ 3 سال پہلے میں نے حدیث کی بڑی ضخیم کتاب ہے، بخاری اور مسلم کے بعد اس کا درجہ ہے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سنن ابو داؤد، اس کی میں نے شرح شروع کی تھی، وہ الحمدللہ پوری ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو اب میں اس میں جا بجا اضافات کر رہا ہوں کچھ. تو اس مسئلے پر بھی میں نے کچھ لکھا ہے، کف کے مسئلے پر، ماشاءاللہ، کہ بعض احادیث اگرچہ وہ ضعیفہ ہیں، احادیث ضعیفہ ہیں، مگر پھر بھی ان کا ایک درجہ ہے. ان میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تخیروا لنطفکم، کہ تم
الاکفاء کہ تم کف کو تلاش کرو، نکاح کے لیے کف کو تلاش کرو. تو یہ اچھی بات ہے کہ لیول کے برابری کے لوگ ہوں، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک طرح کی ذہنی ہم آہنگی رہتی ہے. جی یہ ایک نیچرل چیز ہے. جی لیکن اس کی اہمیت بس اتنی ہے جتنی میں نے عرض کر دی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی حیثیت ہے وہ ہے حسن عقیدہ اور حسن عمل کی. سبحان اللہ. کہ جس سے تم رشتہ کرنا چاہتے ہو اس کا عقیدہ کیسا ہے، نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا کردار کیا ہے. جی ان چیزوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، اور اسی پر ٹاپ آف دی لسٹ ہے یہ. جی دیز آر دی ٹاپ آف دی لسٹ. کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ عقیدہ کیسا رکھتا ہے. خدا نہ خواستہ ایسے بھی ہیں جو مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. یا مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن صحابہ کرام کو گالیاں بولتے ہیں، ازواج مطہرات کو گالیاں بولتے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے رشتہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں کہ بھی اگر نکاح تو ہو گیا، اب اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تو کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے والا، میں تو کسی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھنے والا. تو اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. جی بالکل. تو اگر میاں بیوی میں اس طرح کے اختلافات بن جائیں گے تو نباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان پہلے دیکھنا چاہیے، اور پھر نمبر 2 ہے کہ کردار کیسا ہے، حسن عمل. کہ جس کو آپ نکاح کے لیے اپنا شریک حیات بنانے لگے ہیں، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ نمازی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، عورت پردہ کرتی ہے کہ نہیں، حیا والی ہے کہ نہیں. اس طرح لڑکا جو ہے وہ کہیں برے کاموں میں تو نہیں ملوث ہے. ان چیزوں کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے. جب تمہیں ایسا بندہ نظر آ جائے جو ایمان کے لحاظ سے بالکل درست ہو، اخلاق کے لحاظ سے درست ہو، تو پھر باقی چیزوں کی ثانوی حیثیت ہے. ٹھیک. باقی چیزیں پوری ہو جائیں تو الحمدللہ، اور نہ بھی پوری ہوں تو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس پر میں قرآن پاک میں سے اور احادیث میں سے 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ. یعنی ان کو وہ امپورٹنس نہیں دینی چاہیے کہ یہ جو مین چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں، جو فنڈامنٹل چیزیں آپ نے بتائی ہیں، یہ اگر ان پر وہ پورے اترتے ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کے بعد پھر دوسری جو چیزیں ہیں گو اگر مل جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو اس وجہ سے رشتے کو نہیں ٹھکرانا چاہیے. بسم اللہ. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ آرائی ہیں، مثال کے طور میں یہ نہیں آرائی کا خاص کوئی معاملہ ہے، آرائی ہیں، مثال کے طور ایک مثال، ہم آرائی ہیں جی، ہم چودھری ہیں جی، ہم شیخ ہیں جی، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو برادری میں ہی نکاح کریں گے. حتیٰ کہ لڑکیاں عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں، عمر ہوتی ہے ایک لڑکی کی 22-25 یعنی 20 سال سے لے کر 24-25 سال تک، یہ ایک نکاح کی اچھی ایج ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے 18 سال 19 سال یہ بہت معقول عمر ہے. جب لڑکی 25-26 سال سے آگے گزر جاتی ہے نا، پھر لڑکی نہیں رہ جاتی، پھر وہ ایک عورت بن جاتی ہے. پھر اس کے لیے پھر رشتہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو اب اس ایج سے آگے گزر گئی ہے. تو اس واسطے صرف اس لیے کہ ہماری برادری کا رشتہ نہیں ملا اس لیے لڑکی کو بٹھائے رکھا ہے، یہ زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، اور معاشرے کے ساتھ بھی. تو میں 1-2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات اور برادری ازم کا خود اپنے کردار سے خاتمہ فرمایا نکاح کے حوالے سے. سبحان اللہ. پہلی میں نے جو واقعہ بھی پڑھی ہے بطور عنوان، فلما قضا زید منها وطرا زوجناها، سورہ احزاب 23واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 36 ہے.
کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا نکاح اس عورت کا اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا، حضرت زید کی متعلقہ سے۔ زید کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ پہلے حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نکاح ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا غلام نبی اکرم علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا، تو پھر وہ آقا کے غلام تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی اتنی شان بڑھائی کہ اپنے خاندان کی ایک لڑکی، قریشی خاندان کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب بنت جحش یہ قریش میں سے ہیں، بنو اسد میں سے ہیں، قریشیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ، یعنی کزن ہے نبی علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے خاندانی حساب سے، برادری کے حساب سے، کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ عزت والا معزز خاندان کون سا تھا؟ قریش۔ تو قریش کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کا نکاح کیا، اپنے غلام کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ اپنی چچا زاد کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو نکاح ہو گیا مگر ان کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، 1 سال تک نکاح رہا، اور حضرت زید جو تھے وہ تو چاہتے تھے کہ معاملہ چلے، لیکن حضرت سیدہ زینب کے دل میں حضرت زید کے لیے وہ الفت نہ پیدا ہوئی۔ تو آخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت زید نے طلاق دے دی، زوجناکہا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس عورت کا نکاح آپ سے کیا۔ سبحان اللہ۔ جی، یہاں میں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں جی جی، کہ پورے قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر کا نام نہیں ہے، ٹھیک، پورے قرآن پاک میں جناب صدیق اکبر کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے، تذکرہ ہے، ثانی اثنین ذو فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ہے نا؟ جی جی، تو صاحب وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہیں، لا تحزن ان اللہ، لیکن نام تو نہیں نہ لیا، نام نہیں لیا، جی ہاں، اشاروں میں بات فرمائی ہے، جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق کا بھی قرآن میں ذکر ہے مگر آپ کا بھی قرآن میں کہیں نام نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، یعنی اشاروں میں موجود ہے، لیکن نام نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن میں جو نازل ہوئی ہیں مگر نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا ہے تو سرکار کے غلام کا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فلما قضا زید، جب زید نے اس عورت کو چھوڑا، زوجناکا، تو ہم نے اس کی بیوی کا، اس کی متعلقہ کا نکاح آپ سے کیا۔ اندازہ کرو کہ غلام کی اتنی شان بڑھائی ہے سبحان اللہ کہ غلاموں کو اس زمانے میں کچھ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، کچھ حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت کی شان پہ قربان جائیں، اس کے محبوب کی شان پہ قربان جائیں کہ غلاموں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت زید کا نام لو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ زیدن 3 حرف ہے، اس میں زا ہے، یا ہے، دال ہے اور دال ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، جب زیدن کہو گے سبحان اللہ، قرآن پاک پڑھتے ہوئے تو نام زید کا لیا جا رہا ہے، غلام کا، اور 30 نیکیاں بھی مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام کے اندر خاندان کی، ذات پات کی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے اندر تو غلامی مصطفیٰ کی اہمیت ہے کہ آقا کے ساتھ کتنا تعلق ہے کس کا، ان کا کتنا وفادار ہے، ان کا کتنا پیروکار ہے، ان کی کتنی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، تو ایک تو یہ آیا مبارکہ ہے جو نص ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کف کی اتنی ہی حیثیت ہوتی کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، کہ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، اچھا، موٹی موٹی کتابیں لکھ ماری ہیں اللہ کہ اکبر، بغیر کف کے نکاح ہی نہیں ہوتا۔
اللہ جی حتیٰ کہ نکاح توڑتے پھرتے ہیں کہ نکاح ہوا ہی نہیں. اللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن پڑھو. سبحان اللہ. کتابیں لکھنے کا شوق ہے, پہلے قرآن کا تو علم حاصل کرو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بالکل. جی ہاں, نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی. جی تو قرآن جب کہہ رہا ہے کہ غلام کا نکاح ہو گیا سبحان اللہ اور پھر ہی طلاق ہوئی, طلاق ہوئی, تو پھر نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا اور وہ نکاح خود نبی اکرم علیہ السلام نے کروایا. سبحان اللہ. تو اگر نکاح ہی نہیں ہوتا تو اللہ کے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ نعوذ باللہ, سوچنے کی بات. نکاح کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. غلام اپنی مرضی سے تو نکاح کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا مولا اجازت نہ دے. یہ شریعت کا قانون ہے. بالکل. اگر آج تو غلام دنیا سے اٹھ گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, لیکن جب تھے تو ہماری شریعت کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں. اگر غلام اپنی مرضی سے نکاح کر لے کہیں, مولا کو پتہ ہی کوئی نہیں, تو وہ مولا کی اجازت کے اوپر ڈیپینڈنگ ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. وہ پینڈنگ ہوتا ہے. بالکل. اگر کنڈیشنل ہے. جی اگر مولا اجازت دے دے گا تو وہ نکاح نافذ ہو جائے گا, ویلڈ ہو جائے گا. بالکل. پرمیشن ہوگی تو ویلڈ ہوگا, ادروائز کینسل ہو جائے گا, ادروائز وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. جی جی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کر رہے ہیں, پھر یہ کہنا کہ نکاح نہیں ہوتا, یہ کیسی جہالت ہے. بے شک. یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, مشرکوں سے اپنی لڑکیوں کے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں, جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اور غلام جو ایمان والا ہے وہ بہتر ہے مشرک سے, چاہے مشرک تمہیں بہت اچھا لگتا ہو. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اس کو چھوڑ دو اور غلام کو اپنا لو جو ایمان والا ہے. سبحان اللہ. وہی جو پہلے آپ نے جی اس طرح بات کی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, ٹھیک, آیت نمبر 221. ٹھیک. رب کیا فرما رہا ہے؟ نکاح کی بات ہو رہی ہے اور نکاح میں کفر کی کیا اہمیت ہے اس پر بات ہو رہی ہے. تو میں قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر دو رشتے ہوں, ایک طرف آزاد ہو مگر بد عقیدہ ہو, بالکل, مشرک ہو یعنی ایمان سے محروم ہو, اور دوسری طرف مومن ہو اور غلام ہو, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بد عقیدہ کو چھوڑ دو اس کو, اور ایمان والے غلام کو اختیار کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی بچیوں کے لیے ان کا انتخاب کرو, ان کا انتخاب کرو جو مومن ہیں, چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو. جی سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک کی نص ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. قاری صاحب انشاءاللہ یہ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی بہت مستفید ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین کرام انشاءاللہ عزیز, یہ بہت ہی ضروری یہ جو مسائل ہیں آپ کے لیے, اور پھر قرآن پاک کی نص قطعی سے قاری صاحب نے یہ جو مسائل بیان کیے ہیں, اور پھر انشاءاللہ مزید ان پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. آپ کے پاس بھی اگر کوئی نکاح کے حوالے سے, کفر کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور جو ہے ہمارے ساتھ تشریف لائیں اور سوال کریں کہ نکاح کس سے ہوتا ہے, کس سے نہیں ہوتا. یہ باتیں بعد میں, لیکن ابھی یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. چند لمحات کے لیے میں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام. بہار شریعت کا پروگرام آپ کے لیے جاری و ساری ہے. الحمدللہ بہت ہی ضروری اہم مسائل جو ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے, اور بہت ہی ضروری مسئلہ کہ اسلام میں جو ہے نکاح میں جو ہے کفر کی کیا جو ہے حیثیت ہے. تو الحمدللہ اس بارے میں قاری صاحب بہت ہی خوبصورت ہمیں معلومات جو ہیں وہ دے رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اور میں چاہتا ہوں کہ اور درمیان میں سوال پوچھتا ہوں تو یہ اپنی معلومات کے لیے بھی اور ناظرین کی معلومات کے لیے بھی, تاکہ یہ جو چیز ہے کہ کچھ احباب جو ہے وہ شرماتے ہیں, لیکن اب فون لائنیں آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں. آپ بھی اگر تشریف لانا چاہیں تو یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ کچھ احباب نے کتابیں تک لکھ دیں
کہ جو ہے کف کے باہر جو ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھ لیں ابھی قرآن پاک میں سے قاری صاحب نے یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 22ویں پارے میں اس کا آپ نے ذکر فرمایا. الحمدللہ. تو آپ احباب جو ہے وہ ضرور اس میں اگر کوئی سوال اور مزید پوچھنا چاہیں تو میں تو الحمدللہ بڑے ہی جو ہے وہ ہمتان گوش ہو کر قاری صاحب کی گفتگو سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. اور لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ابھرے تو آپ فون اٹھائیں, نمبر ملائیں اور ہم ڈائریکٹ قاری صاحب سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی میں پھر چلتا ہوں قبلہ قاری طیب صاحب کی جانب اور مزید پیاری پیاری معلوماتی گفتگو جو ہے وہ ان سے ہم سنتے ہیں. جی بسم اللہ قاری صاحب. اچھا, میں اب آپ کو قرآن پاک کے ایک تیسرے مقام پر لے جاتا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی دو تو ہو گئے نا. بالکل. سورہ بقرہ کی آیت بھی ہوگی, سورہ احزاب کی آیت بھی ہوگی. بالکل. تو اب سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اے سب انسانوں, ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خاندان اصل میں ایک ہی ہے. جی, ایک ہی مرد سے. جب باپ بھی سب کا ایک ہے اور ماں بھی سب کی ایک ہی ہے تو پھر یہ ذات برادری کہاں سے آ گئی کہ جب اوپر چل کر سارے اکٹھے ہیں, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہم سارے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور ہم نے تمہارے گروہ بنائے ہیں کہ مثلا یہ پاکستانی ہے, یہ ایرانی ہے, یہ انگلش ہے, پورتگیز ہے, کوئی بھی ہے. بالکل. وقبائل, اور ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ بھئی یہ کس علاقے سے ہے, کس شناخت ہو جائے گی, آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ فلاں یہ پاکستانی ہے, یہ فلاں برادری کا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا پوتا ہے. لتعارفوا, تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. مگر یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں معزز وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. سبحان اللہ. اللہ کے ہاں معزز ہونے کے لیے نہ کسی برادری کی ضرورت ہے, نہ کسی مال کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کسی اور سیاسی سٹیٹس کی ضرورت ہے, بلکہ اللہ کے ہاں تو تقوی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجامت بڑی محبت سے کرتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حجامت کرتا تھا. تو اس کا نام ابو ہند. ابو ہند اس کا نام تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کو حکم دیا, ان کا نام تھا بنو بیاضا. بنو بیاضا کو حکم دیا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ابو ہند کے بچوں سے کرو, اور ابو ہند کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے قبول کرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. قاری صاحب اگر اجازت ہو تو بیلجیم سے ہمارے ساتھ ملک صاحب ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ملک صاحب کی کال لوں. ملک صاحب ہیں جی بیلجیم سے ہمارے ساتھ اس وقت, تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے افضل صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ملک صاحب قبلہ آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, مہربانی, بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے. جزاک اللہ. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, امہ ٹی وی کو, اور قاری طیب صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب چھوٹا سا سوال ہے. تو یہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں, انہوں نے شادی کی ہے, تو شادی کی ہے, وہ عورت جو ہے نا وہ غیر مسلم ہے, تو اور ان کی جو ہے نا وہ 2-3 نسلیں آگے چل پڑی ہیں نا. اچھا, تو ان کے بارے کافی دفعہ ان کی فیملی نے بات کی ہے, تو آپ پلیز انہیں مسلمان کریں یا ایسے. وہ کہتے ہیں میں انہیں نہیں چھیڑ رہا اور یہ مجھے نہیں چھیڑ رہی, اور میں اسے بولوں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ
تو یہ بھی تو مجھے کہہ سکتی ہے آپ کرسچن ہو جاؤ، تو دونوں کے لیے مشکل ہے. تو ہم نے دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے آپ اپنا مذہب رکھو اور میں اپنا مذہب رکھتا ہوں، اور آگے 2-3 نسلیں چل گئی ہیں نا، دادا پردادا نانا دادا بن گئے ہیں وہ بندہ نا. تو اس کے بارے وہ پلیز وہ آپ بتائیں، وہ جو نسلیں ہیں وہ کیا ہے، معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے یا غلط ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں. تو ملک صاحب ایک بات اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو نسلیں آگے بڑھی ہیں کیا ان کی بھی اسی انداز سے آگے جو بڑھی ہیں، یعنی اس میں مکس ریلیجن ہی ہے؟ وہ شادیاں تو انہوں نے کی ہیں، ادھر ہی کی ہیں، لیکن وہ ہماری طرح 5 ٹائم نماز وغیرہ کوئی ایسی وہ دور نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی 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 جی. وہ نہیں ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حضرت صاحب، وہ جو حضرت صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا، جو آپ کے ادھر آئیں وہ ہماری طرف آئیں، یہاں کہتے ہیں وہ ہم مسلمان ہیں، تو لیکن وہ کہیں گے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قربانی وغیرہ بھی کریں گے، تو دوسرا نہیں کوئی ایسی بات ٹھیک. نہیں ہے. جزاک اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ. سنتے رہیے گا انشاءاللہ العزیز. قبلہ قاری صاحب جو ہیں وہ اپنی گفتگو کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کی طرف بھی ضرور آئیں گے. قاری صاحب یہ سوال تو میں نے سن لیا، لیکن میں چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ جو گفتگو جاری تھی اسے مکمل فرمائیں اور انشاءاللہ بعد میں سوالات کی طرف صحیح بات انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیازہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی بچیوں کا نکاح اس آدمی کے ساتھ کریں، ابو ہند کے بچوں کے ساتھ، ٹھیک، اور اس کے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے قبول کرو. اپنی بچیاں ادھر دو، اس کی بچیاں لو. ٹھیک. تو اس وقت وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ غلام ہیں. وہ جو ابو ہند تھا وہ کسی کا آزاد کردہ غلام تھا، عرب میں سے نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو عرب لوگ ہیں، قریش ہیں، اور ہم اپنی بچیاں اب غلاموں کے ساتھ کریں گے شادیاں ان کی. تو وہ پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ غلام ہے تو کیا ہوا، انسان ہے، اور سب انسانوں کو ایک ہی مرد سے پیدا کیا گیا ہے، ایک ہی عورت سے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ جو قبیلے برادریاں ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، یہ اللہ کے ہاں کوئی تکریم کا سبب نہیں ہے. تکریم کا سبب وہ ہے جو اللہ کے ہاں متقی ہے. چنانچہ انہوں نے نکاح کیے. پھر سبحان اللہ. ٹھیک. تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی گئی ہے کہ تقوی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زیادہ اہمیت دو نکاح کے لیے، نہ کہ ذات اور برادری. اور اس چیز کو جو ہے اس کو توڑا جائے، اس کا رد کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے نازل ہوئی. ماشاءاللہ. اور اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرام رشتے بیان فرمائے. سورہ نساء کے اندر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و امواتکم، کہ کون کون رشتے ہیں جو کہ تمہارے لیے حرام ہیں، جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، رضائی ماں، اور پھر تمہاری ساس. یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. قریباً 17 رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ یہ رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. آگے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے. فرمایا اس کے سوا باقی جتنے ہیں سب تمہارے لیے حلال کیے گئے. باقی سب رشتے تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی باقی سب رشتوں میں نکاح ہو سکتا ہے. کزن ہے نکاح ہو سکتا ہے، یا کوئی جاننے پہچاننے والا ہے نکاح ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حرام ہونے کے لیے صرف ان رشتوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ ان رشتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا،
باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے احلہ فرمایا، باقی سب حلال کیے گئے. تو یہ بھی تو نص قطعی ہے قرآن پاک کی کہ قرآن نے جس چیز کو حلال رکھا ہے تم اٹھ کے اس کو حرام بنا رہے ہو. تو یہ قرآن پاک کے ساتھ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے. بالکل. تو یہ قرآن پاک کی نصوص ہیں جو ہمیں واضح طور پر اس موضوع کے اوپر روشنی ڈال رہی ہے. قاری صاحب یہ ایک اور بھی آج کل ہے تو کافی یہ سینسٹیو ایشو کہہ لیں، لیکن اس میں یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن رشتوں کے ساتھ نکاح کو جو ہے وہ حرام بتایا ہے، یعنی کلیئر کیا ہے کہ یہ حرام ہے. تو یہ برادری کے حساب سے بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی. اور پھر آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سادات والی جو بات آتی ہے اس میں بھی، تو اس کے بارے میں کیا پھر اس سے اخذ کیا جائے گا؟ میں سادات کے حوالے سے یعنی کہ دیکھیں نا کہ کسی سید زادی کا غیر سید مرد چاہے وہ متقی پرہیزگار عالم دین ہو تو وہ کچھ کے نزدیک وہ جو بالکل اس کو جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہی بات جو آپ نے بتائی نا کہ وہ کیونکہ کیا کف جو ہے یہ معاصر کیا اس میں یہ یعنی کہ یہ رشتہ اس انداز سے یا یہ جو نسلیں اس انداز سے آتی ہیں کیا یہ بھی اس میں شامل ہیں؟ کس انداز سے ہوں گی اس کو؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا حساس سوال ہے. جی اور لیکن ہے ضروری کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ یو کے میں آپ یقین مانیں کہ ہم نے احباب سے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ دیکھیں نا کہ رشتوں کے یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے خاص کر بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی لیکن بچیوں کے لیے زیادہ. تو پھر اس سلسلے میں کچھ احباب اس انداز سے وہ سیٹل ہیں کہ ان کی آؤٹ سائڈ اتنی کانٹیکٹس یا وہ نہیں ہے. تو پھر اس بارے میں خود کتنے لوگ ہیں ان کو جن کے اس طرح کے رشتے دوسرے میں ہوئے تو ان کو ہم جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں چونکہ وضاحت اس لیے نہیں، جس نے آپ نے کہا اساس ہے تو بات نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو پھر بیان اگر نہ بھی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں شاید کوئی اس چیز کے ان سے کوئی بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے. جی ہاں جی، جب قرآن پاک کی نص موجود ہے، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھی قرآن پاک کی کہ ان حرام رشتوں کے سوا باقی سب حلال ہے. لہٰذا کوئی بھی مسلمان عورت کسی بھی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے اور شرعی نکاح ہوتا ہے، گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ نکاح بہرحال ہو جاتا ہے، وہ نکاح قائم ہو جاتا ہے. جی ہاں، لیکن یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ ہماری فقہ حنفی کے اندر، نہ صرف فقہ حنفی کے اندر بلکہ فقہ شافعی کے اندر بھی، میں نے اس پر پورا مضمون لکھا ہے اور ساری چاروں مکاتب فقہ کے حوالے اس میں درج سارے ائمہ کی جو ہے وہ اقوال درج کیے ہیں. یہ میرے سامنے سارا مضمون پڑا ہوا ہے، ماشاءاللہ. اپنی کتاب میں سے نکال کر میں نے کہا یہی سامنے رکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تقریباً سارے ائمہ یہ کہہ رہے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کہ اگر ایک لڑکی کسی ادنا کف میں نکاح کر لے، اپنے سے کم ڈاؤن لیول کے لوگوں کے ساتھ نکاح کر لے، وہ چاہے خاندانی بیس کے اوپر ڈاؤن ہو یا مالی یا علمی، بالکل، یا ایک پولیٹیکل سٹیٹس ہوتا ہے، بالکل، کسی بھی حوالے سے ادنا لوگوں میں وہ شادی کر لیتی ہے، تو شادی تو ہو جائے گی، لیکن جو اس کے اولیاء ہیں، لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ قاضی کو اپروچ کر سکتے ہیں اور قاضی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو نہیں قبول کرتے. تو قاضی پھر اس نکاح کو کینسل کر سکتا ہے اگر ان کا اعتراض ہو تو. ان کا یعنی کہ واقعتاً وہ کف کا جو لیول ہے اس میں کچھ ایسی چیز پائی جائے، واضح فرق ہو تو، اور قاضی محسوس کرے. اور قاری صاحب کیا قاضی صاحب جو ہیں وہ حسن عقیدہ اور حسن عمل وغیرہ اس میں اس کی اہمیت وہ کیا دیں گے؟ وہ بھی کیا، اور وہ بھی شرعی ججمنٹ ہوگی اس میں، شرعی کورٹس ہونا چاہیے، بالکل اسلامی کورٹس ہونا چاہیے، نہ کہ یہ آج کل کے جو دنیا داروں کے کورٹس ہیں ان کو تو اسلامی نزاکتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ شریعت کا پتہ ہی ہے. تو اگر شرعی عدالت ہو اور شرعی عدالت یہ فیصلہ کرے کہ اس نکاح کو ہم فسخ کرتے ہیں،
تو وہ نکاح قاضی کے کہنے کے اوپر فسخ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ وہی کریں گے. اور یہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو لیولز بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق ہی کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہے چاہے کہ وہ مذہبی ہو متقی. یہ بھی ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم ایک فضیلت ہے، علم کے لحاظ سے بھی ایک فضیلت ہے. ایک عالم دین ہے، معاشرے کے اندر ایک بلند درجہ رکھتا ہے، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک لیول ہے. اگر خاندانی طور پر وہ کہتے ہیں کہ لیول کا نہیں، لیکن وہ علمی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے لیول رکھتا ہے، بالکل، تو بھی قاضی کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے اس سے ڈاؤن ہے. بہرحال پھر بھی بات قاضی کے اوپر چلی جاتی ہے. بالکل، فیصلہ یعنی کہ قاضی ہی کرے گا، اس کو اختیار ہے کرنے کا فیصلہ. قاضی اگر فیصلہ کر دے کہ یہ نکاح نہیں برقرار رکھا جائے گا تو وہ نکاح ختم ہو سکتا ہے. تو قاری صاحب آج کل کے دور میں مگر یہاں ایک اور مسئلہ ہے، یعنی کہ آج کل کے دور میں اس طرح سے تو آپ علماء کے پاس ہی جاتے ہیں، تو کیا وہ جو قاضی کا لیول ہوتا ہے کیا وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوگا یا ایک لوکل مسجد میں کوئی ہوگا؟ تو نہیں، ایسے قاضی جو کہ گورنمنٹ کا مقرر شدہ اسلامی عدالتیں ہیں، جو کہ جس طرح ہماری جو شرعی عدالتیں ہیں ان کا جو ہیڈ قاضی ہوگا وہ ہی فیصلہ کرے گا. ٹھیک. تو یہ تو ایک کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، لیکن کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز، وہ یہ ہیں کہ جو نکاح ہو جاتا ہے نا اس کو ختم کرنا ایک نیا فتنہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ آپس میں مل کے رہ رہے ہیں. قاضی نکاح فسخ کرتا ہے، اتنی دیر میں شاید ان کے ہاں کوئی اولاد بھی ہو جائے یا کچھ. اولاد والی بھی بات سن لیں، مسئلوں سے مسئلے نکل رہے ہیں. جی فتاوی عالمگیری کے اندر، فتاوی بزازیہ کے اگر آپ کی اجازت ہو نا، یہ بڑا موضوع چل نکلا ہے اور یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا. میں ڈبلیو خان صاحب جو ہے ایلزبری سے، لیکن یہ بات یہیں سے انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ جو ہے وہ چلائیں گے. ڈبلیو خان صاحب ایلزبری سے ہمارے ساتھ ہیں جی، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی محمد افضل صاحب، سب سے پہلے آپ کو عظیم علامہ قاری نقشبندی صاحب کو مدبان السلام. اس اہم موضوع متعلق 3 تحقیقی سوالات میں فضل کا اجازت ہے. پہلا، ہمارے سنی اور شیعہ کے درمیان صدیوں سے اس مسئلے پر علمی اختلاف جس میں میں نہیں جانا چاہتا چونکہ 2 گھنٹے کافی نہیں ہے، بالکل، لیکن مختصراً شیعہ سمجھتے کہ یہ ابھی مباح بلکہ مستحب ہے، جبکہ ہمارے سنی علماء کا عقیدہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیوں متع کا اجازت دیا تھا، اور اگر دیا تھا تو کن اسباب پر، اور پھر اس کو کیا بڑے مجمع اصحاب کے سامنے منسوخ کیا تھا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے؟ اس میں کیا دلیل؟ ٹھیک. کیا پچھلے گزشتے ہوئے انبیاء علیہ السلام نے کبھی متع کیے تھے؟ Did the previous prophets ever or their disciples undergo متع؟ کیا متع کو نکاح کہہ سکتا تھا، اور کیا اسی وقت متع میں بھی کفر کا مد نظر رکھنا لازمی تھا؟ دوسرا سوال، اسی وقت اور موجودہ دور حاضر کتنے مختلف اقسام کے نکاح جائز ہیں؟ مثلا نکاح مسیار وغیرہ. تقریباً کتنے عمر میں لڑکا اور لڑکی نکاح کر سکتا ہے؟ Is there a maximum or minimum age restrictions since cultural norms have altered here in Europe since 7th century Arabia? 4 صدیاں نکاح کرنے کے لیے، 4 شادیاں نکاح کرنے کے لیے اگر ایکول ٹریٹمنٹ ضروری تو کیا اس میں فیوریٹزم بیسڈ آن رینک کو جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی بندے کا، کسی شخص آدمی کا 4 شادیاں ہو تو ان کو برابر تو یو نیڈ ٹو ٹریٹ ایکولی، لیکن کیا ان کو خوف کے ذریعے سے بھی مد نظر رکھنا چاہیے؟ can there be favoritism based on their rank؟ تیسرا آخر سب سے ضروری سوال، اگر کوئی مسلم 4 بیویاں کرنا چاہتا تو کیا اس میں خوف دیکھنا شریعت کے لحاظ سے لازمی ہے؟ اور اگر ان میں سے کسی کو طلاق دینا چاہتا تو کیا باقی 3 بیویوں پر اسلامی شریعت کے لحاظ سے کیا پابندی رکھتا ہے؟ کیا انہیں چاہیے کہ اس کو طلاق نہ ہو جائے؟ What are the Sharia Islamic jurisprudential duties of the political wives from any of them being divorced؟ آخر اگر وقت مل جائے حاجی صاحب، نبی پاک علیہ السلام نے کسی سلیو سے کیا کسی غلام سے نکاح کیا تھا؟ یعنی کیا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن
अजमाइन में कोई गरीब खानदान से थी और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के तकरीबन कितने शादी निकाह किया था, और क्या इसमें भी खुफ का किसी किस्म का सिग्निफिकेंस है? यानी इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के शादियों में जो किए थे उनमें खुफ के कोई सिग्निफिकेंस था उसी वक्त? ठीक खान साहब बहुत शुक्रिया। असल में वो खान साहब ने एक पूरी किताब सवालात की जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो खोल कर बयान कर दिया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस जाने भी हम चलेंगे, और क़िबला कारी साहब और हम नाज़िक जिस मोड़ पर पहुंचे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस पर भी आप भी कोई सवाल करना चाहें, आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप जरूर जो है वो तशरीफ लाएं। अभी हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। चंद लम्हात के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, बहार शरीयत का प्रोग्राम लेकर हाजी मोहम्मद अफजल हाज़िर खिदमत है। मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं और आपके सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं, और हमें इस जो है वो निकाह में कुफ की अहमियत जो है उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। और ये बात हमारी इब्तदाई तौर पर शुरू हुई और आगे सवालात का सिलसिला जो है वो भी जारी हो सारी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बीच में हायल ना हूँ, और क़िबला कारी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और फिर हमने वक्फा लिया। मैं चाहता हूँ कि वापस चलूँ कारी साहब की जानिब, और जहाँ से कारी साहब हमने वो गुफ्तगू रोकी थी वहीं से हम उसको शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। वो बात दरमियान में रह जाएगी कि अगर लड़की अदना कुफ के अंदर छोटे लेवल के लोगों के साथ, यानी अल्लाह के यहाँ तो कोई ऐसा छोटा लेवल नहीं है लेकिन लोगों ने बनाए हुए हैं, अगर निकाह कर लेती है और फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर काजी भी निकाह को फसख नहीं कर सकता। ठीक, क्योंकि फिर अब नए इंसान आ गए, उनके हुकूक भी वाबस्ता हो गए हैं कि अगर निकाह तोड़ दिया जाए तो वो बच्चे जो हैं वो ज़ाये हो जाएंगे, बाप की सरपरस्ती खत्म हो जाएगी, तो उन बच्चों के हुकूक ज़ाये होंगे। इस वास्ते उलमा ने फरमाया, फुकाहा ने, कि लड़की जहां भी निकाह कर ले, अगर उसके वालिदैन निकाह खत्म करना चाहते हैं बजरिया अदालत, तो दे कैन डू फिर वो तो अदालत पर मुनसर है, अदालत पर कि वो क्या फैसला मगर अदालत भी कर सकती है बिफोर एनी चाइल्ड इज बोर्न। तो कर से भी इसमें क्या उसका हामिला हो जाना, इसमें वो एक ही चीज है या कि बच्चे का पैदा हो जाना तसव्वुर ज्यादा जरूरी किया जाएगा? जब बच्चा पेट में आ गया तो एक इंसान आ गया। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कानूनी मसाइल हैं। मैं एक हदीस भी पेश कर दूं, फिर सवालात की तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक। जी हाँ, कि इस्लाम ने आकर इन चीजों की अहमियत को खत्म किया है और ईमान और अखलाक को तरजीह दी है। ठीक। इस पर एक हदीस ये है कि फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया है, उनको तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो उनको कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि हमसे रिश्ता करो। उनमें एक हज़रत अमीर मुआविया थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। एक और सहाबी थे, उनका नाम था अबू जहम, उनका भी पैगाम आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया हजरत फातिमा ने कि मुझे 2 रिश्ते आए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अबू जहम है फला याज़ा असाहु अन आते के ही, वो तो बड़ा मरेला है, वो तो डंडा हर वक्त अपने कंधे पर रखता है। सरकार ने फरमाया फातिमा बिन्त कैस से कि अबू जहम तो बड़ा सख्त गिर आदमी, हाँ, उसको नहीं करो। वो अम्मा मुआविया तू फराजुल सालूकुन ला माल लहू, जो मुआविया है वो बहुत गरीब है, उसके पास माल कोई नहीं। इससे अंदाजा होता है हमें इस हदीस पाक से, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत अमीर मुआविया जो थे वो हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई माल वगैरह नहीं था उनके पास। खुद सरकार ने फरमाया कि मुआविया फरजुल सालूकुन, ये शख्स से सालूक है, इसके पास माल कोई नहीं। जब माल कोई नहीं तो उसके साथ भी निकाह करके तू मुश्किलात का शिकार होगी। इनका ही उसामा बिन ज़ैद, तूने निकाह करना है तो उसामा बिन ज़ैद से कर लो। अल्लाह। उसामा बिन ज़ैद जो कि उन्हीं ज़ैद जिनका पहले मैं जिक्र कर रहा था, जिनका नाम कुरान में आया है, बिल्कुल, उनके बेटे हजरत उसामा वो सरकार के गुलाम के बेटे हैं। आका ने फरमाया इनका ही उसामा बिन ज़ैद, तू उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर ले
فَكَرِهْتُهُ میں نے اس کو پسند نہ کیا. سرکار نے پھر فرمایا ان کہی اسامہ تھا، اسامہ سے نکاح کر لو. فَنَكَحْتُهُ میں نے نکاح کر لیا. فاطمہ کہتی ہیں ٹھیک. فَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا وَطُبِتُّ اللہ نے میرے اس میں لیے اتنی بلائی رکھی کہ لوگ مجھ پر رشک کرنے لگے سبحان اللہ کہ واہ بھائی واہ، فاطمہ بنت قیس نے اسامہ سے کیا نکاح کیا ہے کہ اس کے وارے نیارے ہو گئے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو یہ نکاح ہوا. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں نے سارے حوالے یہاں لکھے ہوئے اس حدیث کے. ماشاءاللہ. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ فاطمہ بنت قیس قریش کے خاندان میں سے قریشیہ ہیں، مگر نبی علیہ السلام کے حکم سے یہ نکاح غلام کے بیٹے سے کیا گیا. سبحان اللہ. واہ واہ. ٹھیک ہے نا، غلام زادے سے کیا گیا. سبحان اللہ. تو کیا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات کے تمام تصورات کو آپ نے ان کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، صرف اس لیے تاکہ امت کو یہ سبق دیا جائے کہ تم ذات کو، برادری کو اہمیت نہ دو بلکہ ایمان و اخلاق کو اہمیت دو. اب یہ بھی دیکھو کہ امیر معاویہ اب وہ قریشی ہیں، اموی خاندان ہے، اموی خاندان ہاشمی خاندان کے ساتھ سب سے قریب ہے. قریش کے 10 خاندان ہیں، بنو اسد ہیں، بنو تیم ہیں، اس طرح سے بنو عدی ہیں، بنو امیہ ہیں اور بنو ہاشم ہیں. یہ سارے قریشی ہیں. اور بنو ہاشم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ اور حضرت عثمان غنی کا خاندان یعنی اموی، یہ آپس میں سب سے قریب تر ہیں کہ عبد شمس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والد کا نام تھا عبداللہ، آگے عبد المطلب، آگے ہاشم، آگے عبد شمس. عبد شمس ہی دونوں کا دادا ہے، ہاشمیوں کا بھی اور امیوں کا بھی. تو یہ جو امیر معاویہ ہیں یہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو سفیان کے. ابو سفیان بیٹا حرب کا، حرب بیٹا امیہ کا، امیہ بیٹا عبد شمس کا. جی ادھر سے مل گیا. جی تو عبد شمس عبد مناف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قریشی رشتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا اور غلام کے بیٹے کے رشتے کا انتخاب فرما لیا. تو اس سے بڑی اور کیا نص آپ کو دکھائیں. اور اتنی حدیثوں کے حوالے میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ذات پات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سبحان اللہ جتنی کہ ایمان اور اخلاق کی اہمیت. سبحان اللہ. جی قاری صاحب، یہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ملک صاحب بیلجیم سے جو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے چونکہ ایک غیر مسلم کا میں بتایا اور اسی طرح کچھ جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو ظاہر ہے چلیں ہم اس کو ایک غیر مسلم اور ایک غیر عقیدہ کہہ لیں. یہ 2 کیٹیگریز ہوگی. تو کیا ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے انہوں نے کہا نا کرسچن کا لفظ بھی بولا تھا. جی وہ بیلجیم کے جو دوست جی ملک صاحب نے جی کرسچن اہل کتاب ہیں، ٹھیک، کافر ہیں مگر اہل کتاب ہیں. اور اہل کتاب اگر وہ اپنی کتاب جیسی بھی ہے اس کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، قیامت کو، جنت دوزخ کو وہ مانتے ہیں، تو وہ اہل کتاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے. اچھا. ہاں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. تو لہٰذا اگر وہ اہل کتاب تھی، کرسچن عورت تھی، اس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تو وہ نکاح جائز ہے. ٹھیک. ہاں وہ نکاح جائز ہے اور اس سے جو اولاد ہوئی ہے وہ بالکل جائز اولاد ہے. ٹھیک. اس لیے ان کو زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جو اب تیسری نسل آ گئی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ایک اچھی علامت ہے
کہ وہ آئندہ آنے والی نسل آدھی نہیں ہے. ہاں کم از کم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ کسی بھی موقع پہ سیدھے رستے پہ آ سکتے ہیں. اللہ انہیں توفیق ہدایت عطا فرمائے. تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ اب کیا بنے گا. قاری صاحب یہ جو جیسا آپ اس نے عقیدہ کے اندر جب یہ بات آتی ہے تو میں نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن جس طرح آپ نے بھی کچھ وضاحت فرمائی اور کچھ اور بھی اس میں کچھ ایسے فرقے ہیں جن کو اس لحاظ سے اس سے خارج کیا جاتا ہے, تو ان کے بارے میں کیا؟ وہ نہیں ہوگا نکاح, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں, اگر ایک لڑکی یا لڑکا ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں بکتا ہے, بالکل ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے حضرت صدیق اکبر کو, حضرت عمر فاروق کو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, دیگر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ہر وقت تبرہ بولتے ہیں, ایسے لوگوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے. قرآن کا انکار ہے, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن میں سرکار کا صحابی قرار دیا. اب جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں مانتا ان کا, تو اس کا اپنا ایمان ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے اگر نکاح کر دیا گیا تو وہ نکاح نہیں ہوا. ٹھیک, تو انشاءاللہ قاری صاحب اور بھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت, محمد صادق صاحب ڈارلنگٹن سے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر دوسرے سوال میں آپ کے آگے پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا جناب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بھائی صادق صاحب میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں اور خوش آمدید, اور کیا سوال ہے آپ کا؟ قاری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جناب. جی سوال, دو سوال ہے میرے جی. کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کے نکاح کر سکتے ہیں؟ لڑکا یعنی کہ بغیر گواہ کے؟ بغیر گواہ کے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بغیر, تو سوال ہوا نا کہ بغیر گواہ کے ہاں جی نکاح. ٹھیک, اچھا. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمرا لڑکی ہو تو اچھا یہ بتائیں کہ وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں لڑکا اور لڑکی, تو کیا اس میں کوئی نکاح خواں یا کوئی پڑھانے والا یا کوئی گواہ کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں. اچھا ٹھیک, آپ نے بیٹھ کے نکاح کر نہیں, میں نے کلیئر کیا نہیں, چونکہ پھر قاری صاحب ہی سن رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی بار ہوتا ہے کہ وہ نکاح اور کئی بار ان کے ساتھ بھی کوئی ہوتا ہے, تو کئی بار وہ گواہ کا جو ہے وہ اچھا. اور اس کے علاوہ دوسرا سوال, لڑکی حاملہ ہو تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ٹھیک, بہت شکریہ, بڑی میری دعا میں یاد نہ غلطی معاف کرنا جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ غلطی نہیں, میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی آپ کے سوال کرنے سے. اللہ ہمیں جو ہے یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم سوال جو ہے وہ ضرور کیا کریں, کیونکہ دیکھیں جب تک انسان سوال نہیں کرے گا تو وہ کیسے سیکھ پائے گا. یا تو انسان, اور ویسے بھی کتابوں میں سے بھی کئی بار انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اور ہر ایک کو کتابوں سے مسائل نکالنے پر عبور نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی انسان کو جو ہے وہ کچھ پڑھائی لکھائی کسی استاد کی ضرورت جو ہے. جو کتابوں سے مسائل نکالتے ہیں وہ پہلے استادوں سے وہ مسائل اور کتابوں سے نکالنے کا طریقہ اور معلومات سیکھتے ہیں, پھر جا کر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ کتابوں سے سوال جو ہیں وہ ان کے جوابات وہ نکال سکیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر سوال کا جواب جو ہے وہ کتاب سے نکال لے. اس لیے ایک کے پوچھنے سے ہمارے ہزاروں جو ہے ناظرین وہ دیکھ رہے ہیں, تو ان سب کے لیے یہ الحمدللہ ان کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے گا. تو انشاءاللہ بھائی صادق صاحب آپ کا سوال بھی وقت آنے پر میں پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے قاری صاحب یہ ہمارے ڈبلیو خان صاحب نے ایک متاع کا بھی پوچھا تھا, اور ساتھ میں کہ آیا ان کی یہ اس کی کن وجوہات پر یہ متاع کی اجازت جو ہے وہ دی گئی تھی, اور پھر کیا اس سے پہلے بھی اس کی مثال کسی اور انبیاء کے دور میں جو ہے وہ یا اس پریکٹس پر کوئی عمل ہوا یا اس بارے میں کچھ معلومات. تو پہلے تو اس بات پر کریں گے, اور پھر اس کے بعد ان کی مزید جو تھی کہ کتنے عمر میں نکاح جو ہے وہ جائز ہے, لڑکی کا لڑکے کا, اور بھی بہت سے سوال ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں انہی پر ابھی اکتفا کروں. جہاں تک مسئلہ ہے نا نکاح متع کا, جی, تو یہ صرف ایک موقع پہ حلال کیا گیا تھا. صرف ایک موقع پہ؟ فتح مکہ کے موقع پر. اچھا. میری ریسرچ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق, یعنی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 2 دفعہ حلال ہوا ہے, خیبر کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر. غزوہ خیبر میں حلال ہوا, پھر حرام ہو گیا, پھر فتح مکہ پہ حلال ہوا, پھر حرام ہوا. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. صرف اور صرف
فتح مکہ کے موقع پر نکاح متع حلال کیا گیا تھا اور وہ بھی صرف 3-4 دن تک تھا. اچھا اس کی ٹوٹل ڈیوریشن اجازت کی جو تھی صرف 3-4 دن تھی. ٹھیک. اس کے بعد اس کو فائنلی فار ایور حرام کر دیا گیا. ٹھیک. اس پر بخاری مسلم کی صحاح کی غیر صحاح کی احادیث کی بھرمار ہے. ٹھیک. انبار ہیں حدیثوں کے. ٹھیک. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. ٹھیک. لہٰذا اب اس کو جائز سمجھنا یہ زیادتی ہے. ٹھیک. اور نکاح متع یہ ہوتا ہے اصل میں کہ فار دا ٹائم بینگ نکاح ٹیمپرری. جی ہاں. ٹھیک. جب تک مل کے رہ رہے ہیں شادی ان کی چل رہی ہے, نکاح ان کا چل رہا ہے, جب ایک دوسرے کو چھوڑ کر چلے گئے تو ختم ہو گیا. کیا حدیث مبارکہ میں اس کی یہ جو شرائط ہیں گو آپ فرما رہے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر 3-4 دن کے لیے اس کو جو ہے وہ اجازت دی گئی اس کی, میں ان الفاظ میں اگر کہہ لوں تو کیا جب اجازت دی گئی تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ظاہر بعد میں آقا نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا, تو جو جتنے دنوں میں یہ اس کو حلال کر دیا, کہ اس میں کوئی شرائط بھی ملتی ہے حدیث میں؟ نکاح تھا, باقاعدہ نکاح تھا, وہ جتنے دن بھی اس کی اجازت تھی, لیکن اسی طرح گواہ چاہیے, گواہوں کے ساتھ, اور اس میں مہر بھی تھا. مہر بھی. ٹھیک. جی صرف یہ ہے کہ وہ وقت کا تعین صرف اس میں تھا, دوسرے نکاح میں جو وہ نہیں ہوتا. جی عام جو نکاح ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ ہمیشہ کے لیے نکاح کرتے ہیں, ایک شریک حیات بناتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس میں یہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ لوگ جو آئے تھے مدینہ شریف سے, یہ جو لشکر آیا تھا مسلمان, تو ان کے کچھ ایسے احوال تھے کہ ان کو بیویاں ان کی دور تھیں, اور کچھ ایک ایسی کوئی ضرورت محسوس ہوئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن کے لیے اس کو حلال کیا تھا. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ چند دن کے لیے کیوں حلال کیا گیا, اس کو حرام ہی رہنے دیا جاتا. نکاح جو چل رہا ہے, جو ایک پراپر نکاح ہوتا ہے, وہی کیوں نہیں ہمیشہ کے لیے جاری رہنے دیا گیا, اس کو حلال کر کے پھر حرام کیوں کیا گیا؟ تو میں سوچتا ہوں اصل میں اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ ایک چیز کو حلال کر کے پھر حرام کر دیا گیا, کہ کیا لوگ اس چند دن کی حلت کو بہانہ بنا کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی کوشش تو نہیں کرتے, اور اس کو بنا کر ایک ذریعہ, تو وہ کہیں شیطان کے رستے پر تو نہیں چلتے. اللہ کے حکم پر کس قدر لوگ پابند ہیں, اس چیز کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا, پھر حرام کر دیا گیا, کہ لوگ نبی کے حکم کے پیچھے کتنا چلنے والے ہیں, کہ یہ تو نہیں کہ وہ چند دن کے حلال ہونے کو بہانہ بنا کر اس کو ہمیشہ کے لیے حلال کر لیں. ایسی اور بھی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے لیے سونا چاندی حرام کر دیا, مگر ایک انگوٹھی چاندی کی جائز کر دی. بالکل. کہ دیکھا جائے کہ لوگ جتنی حیثیت اور حد مقرر کی گئی اسی کے اوپر رہتے ہیں, یا اس کو ایکسکیوز بنا کر اس سے آگے گزرتے ہیں. اسی طرح ریشم حرام کیا گیا ہے, مگر اپنی چادر کے اوپر 4 انگل کے برابر رکھنا جائز بھی کیا گیا ہے. ٹھیک. یہ مزامیر حرام کیے گئے ہیں, مگر دف کو حلال کیا گیا ہے, اور آج لوگ دف کو بہانہ بنا کر سارا کچھ ہی جائز کر رہے ہیں, دوسرے بھی اس کے بیچ میں لگا رہے ہیں. تو اگر سب نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید ہے لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے؟ نہیں, عمر کی کوئی قید نہیں. ایون بچی کا نکاح بھی اس کے والدین, یا بچے کا نکاح بھی اس کے والدین کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں بچہ چاہے سمجھ پائے یا نہ پائے؟ نہیں, بالکل وہ والدین کی طرف سے نکاح ہوتا ہے. اچھا, چھوٹا بچہ چاہے وہ شیر خوار ہی کیوں نہیں, اچھا, ماں کی گود میں ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک دن کا ہی ہے. ٹھیک. کیونکہ میں نے پچھلے دن میں خبر پڑھی تھی کہ وہ ان کے والدین کو گرفتار کیا گیا کہ وہ نکاح جو ہے وہ کوئی 4 سال کا بچہ ہے اور 2 سال کی بچی ہے, اور اس طرح کوئی 8 سال کا بچہ ہے اور 12 سال. نہیں, وہ قانونی
جو ہوتا ہے نا ملکی قانون، ٹھیک ہے، وہ اور ہے ملکی قانون اور شرعی ہوتا ہے، طور پر شرعی طور پر اس وہ پر نکاح کوئی عمر کی کوئی قید نہیں، نہیں نکاح ہو جاتا ہے. اچھا لیکن لڑکی جب بالغہ ہوگی، ٹھیک ہے، بالغہ ہونے کے بعد اگر وہ محسوس کرے کہ میرا یہ نکاح غلط ہے، اگر وہ باپ اور دادے نے کیا ہے تو اس کو نہیں توڑ سکتی، اگر کسی دوسرے ولی نے کیا ہے تو اس کو توڑ بھی سکتی ہے. اچھا جی ٹھیک، باپ دادے نے کیا ہو تو پھر نہیں توڑ سکتی. ٹھیک. جی. تو قاری صاحب یہ سوالات تو بہت سے ہیں اور وقت ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ اگر 4 بیویاں کرنا چاہے تو اس میں کف کی اہمیت کیا ہوگی، اور اگر ان میں سے کسی کو طلاق دینا چاہے تو کیا اس کو وہ کف کو مد نظر رکھے گا یا کیا؟ وہ ان چیزوں کو گڈ مڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کف کا مسئلہ ہم نے بتا دیا ہے کہ اسلام کے اندر اس کی جو اہمیت ہے انہیں بتا دیا، اور طلاق دینا چاہتا ہے تو جس کو مرضی طلاق دے دے، اس میں کف کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نکاح کے لیے کف کا تعلق ہے، نہ کہ طلاق کے لیے. ٹھیک. اور قاری صاحب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ خان صاحب کا بھی ٹھیک ہے، تو یہ صرف اور صرف یہ فتح مکہ کے موقع پر ہی اس کو، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فتح مکہ کے موقع تک بیچ میں کہیں ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی ہمیں کہیں ایسا معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے پچھلی شریعتوں کے اندر بھی متع کوئی حلال ہوا تھا. نہیں ہمارے ٹھیک نکاح جس کو نکاح کہتے ہیں یہی سلسلہ ہمیشہ سے چلا آیا تھا. اور ایک موقع پہ، اور اس کو میں ایسے لیتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے ایونٹ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شہر کے اندر میرے لیے لڑنا تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا ہے، وگرنہ یہ شروع سے حرام ہے اور آئندہ بھی قیامت تک حرام ہے. یعنی حرم کے اندر لڑائی کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلے بھی حرام تھا اور آئندہ بھی حرام ہے، ٹھیک، میرے لیے تھوڑی دیر کے واسطے حلال کیا گیا. وہ بھی فتح مکہ ہی کا موقع تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو اکٹھا کر لو کہ فتح مکہ کے موقع پر ہی متع بھی حلال کیا گیا اور پھر ساتھ ہی اس کو حرام کر دیا گیا. اس طرح حرم کے اندر لڑائی کرنا بھی پہلے بھی حرام تھا، بعد میں بھی حرام ہے، تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا. بالکل. تو یہ چیزیں ساری اکٹھی ہی ہیں. ٹھیک، یعنی کہ اسی وقت کا ایک خاص وقت کا یہ حصہ ہے. ماشاءاللہ. تو قاری صاحب ہم یہ جو فرما رہے تھے کہ اس وقت پھر وہ ہمیں بریک پر چلے گئے، تو یہ جو ایک بڑا حساس موضوع تھا جو سادات کرام کا، اس کو بھی ہم جا رہے تھے، لیکن اس وقت پھر ہم نے وقفہ لے لیا تھا. تو کیا آپ نے فرمایا کہ 4 ائمہ جو ہیں وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں کہ جو سیدہ بی بی ہے وہ غیر سید کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں میرے خیال ہے سید اعلیٰ حضرت کا بھی کوئی اس طرح کا، ہاں بہت سارے ہیں کہ اگر کسی عالم دین سے نکاح ہو جائے، ٹھیک، جو معزز ہے، جو محترم ہے، معاشرے کے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، تو وہ جو ہے نا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. لیکن کسی عام انسان سے کہ جس کا کوئی نہ کوئی اخلاقی اس کا کوئی مقام ہے، نہ کوئی علمی مقام ہے، تو وہ اگر اس کے اولیاء جو ہیں عدالت سے اپروچ کریں تو عدالت اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے. اور وہ اس کی بنیاد یہی کف جو ہے اسلام میں نکاح میں کف کی اہمیت اسی حد تک نظر رکھا جائے گا. ماشاءاللہ. قاری صاحب اس کے علاوہ یہ جو خان صاحب کا سوال تھوڑا سا، امام حسن آپ نے جو ہے وہ شادیاں کی، وہ کتنی تھیں اور ان میں کف جو ہے کیا آپ نے اس کو؟ نہیں کف کا کوئی نہیں تھا، اس میں کوئی نہیں تھا. جا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بہت شادیاں کی ہیں اور لوگ فخر کرتے تھے. بات یہ تھی کہ ان کو نکاح کی یہ شادیوں کی خواہش نہیں تھی. وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے تھے یا نبی علیہ السلام کی آل تھے. ان لوگوں کو ان دنیا داری کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں تھا. لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا خاندان رسالت کے ساتھ لنک بن جائے، کہ یعنی
آل رسول نے ہمیں قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے لوگ اس کو عزت سمجھتے تھے کیونکہ نواسہ رسول اور ہے بھی عزت. جی الحمدللہ اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں جی. ہے. یعنی کہ وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ لیں کہ ایک قسم کا وہ ان کو یہ برکات حاصل کرنے کا ایک موقع جو ہے وہ فراہم کر رہے تھے. جی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں ہر طرح کے خاندان کے لوگ تھے، اس میں کوئی کف کا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ وہ جتنی بیویاں آپ نے جن سے شادیاں کی وہ کف کا جو لیول ہے اس پر وہ پورے قریش سے تھی یا بنو ہاشم سے، ایسا نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا اچھا. بلکہ جو چھوٹے کف والے تھے وہی تو چاہتے تھے کہ ہمیں اس کے ذریعے کے ساتھ نسبت جو ہے وہ مل جائے. جی جی. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا یہ والا ہو گیا جی، یہ والا بھی ہو گیا نکاح والا بھی. تو بالکل اس کو اگلا قاری صاحب اگر اس کے بعد بھائی ہمارے صادق صاحب تھے ڈارلنگٹن سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا لڑکی اور لڑکا بغیر گواہ کے نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، بغیر گواہ کے نکاح بالکل نہیں ہو سکتا، اس کو وہ ان ویلڈ ہے. تو منیمم گواہ کتنے ہوں گے؟ دو مرد. دو مرد. جی ٹھیک. دو مرد جو ہے وہ منیمم. جی. دو مرد ہوں، دونوں مسلمان ہوں. ٹھیک. دونوں مسلمان. تو کیا جو نکاح پڑھوانے والے نکاح خواہ ہیں یا وہ اس کے علاوہ ہیں یا کہ وہ بھی اسی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. جی. پڑھانے والا. ٹھیک. تو کیا عورتیں زیادہ اگر اس میں ہو تو کیا ان کی طرف سے بھی گواہی کوئی قبول بطور گواہ وہ پیش ہو سکتی ہیں؟ نہیں، ہماری کتابوں میں نکاح کے حوالے سے دو مرد ہی لکھے جاتے ہیں. ٹھیک. دو مرد مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے؟ کسی بھی طرف سے. اچھا، یعنی کہ دو ٹوٹل مرد، ایک لڑکا ایک لڑکی اور دو مرد، دو مسلمان مرد موجود ہوں، یعنی چار ہوں. جی. تو پھر نکاح جو ہے بالکل نکاح ہو جائے گا. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اس میں عورتوں کا نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ عورت کی دو عورت کی گواہی اور ایک مرد کے برابر ہے، وہ ہے چند مسائل کے اندر، لیکن نکاح میں اس کو ہمارے فقہاء نے نہیں ڈالا ہے. اچھا معذرت چاہتا ہوں، میں ذکی بھائی کی بات سن رہا تھا تو میں آپ کی بات نہیں سن پایا. جی جی. تو کیا اس میں یعنی کہ کہتے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی؟ نہیں، اس میں عورتوں کو گواہی کی اجازت نہیں دی گئی نکاح کے اندر. ٹھیک. جی ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ اگر ایک نکاح پڑھوانے والا ہو، ایک لڑکا خود ہو، ایک لڑکی ہو، تو لڑکی کے ساتھ دو یا چار بیویاں ہوں، تو پھر بھی وہ جو کوائف یعنی کہ وہ جو کنڈیشن ہے وہ پوری نہیں ہوتی. نہیں، دو مرد ہونے ضروری ہیں. لڑکے کے علاوہ دو مرد. لڑکے کے علاوہ دو مرد. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، تو پھر جا کر یہ جو ہے چلے میں سمجھتا ہوں صادق بھائی یہ بھی سن لیا. اور اگلا انہوں نے پوچھا تھا کہ لڑکی اگر حاملہ ہے تو کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. حالت حمل میں نکاح یہ ایک دیکھنا پڑے گا، اگر وہ پہلا نکاح، اگر وہ نکاح سے حاملہ ہے، اگر پہلا نکاح ہوا. جی جی معذرت چاہتا ہوں. جی جی. یعنی کہ وہ حاملہ جو ہے وہ کس سے حاملہ ہے؟ کس سے حاملہ ہے؟ اگر تو وہ نکاح سے ہے. ٹھیک. اور پہلا شوہر اس کا خواہ فوت ہو گیا ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عورت عدت میں ہے. ٹھیک. جب تک حمل نہیں ختم ہوتا بالکل وہ عدت میں رہے. عدت میں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. وہ عدت میں ہے. ٹھیک. جب تک عدت نہیں ختم ہوگی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. جا. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ نکاح وہ جو حمل ہے وہ بغیر نکاح کے ہے. ٹھیک. وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے. یعنی کہ اس کا پہلے نکاح ہوا ہی نہیں. جا. یا اگر ہوا بھی ہے تو وہ بہت پرانا ہے، یہ عمل اس نکاح سے نہیں ہے. حمل اس نکاح سے نہیں ہے. بات یہی ہو رہی ہے نا کہ اس نکاح سے حمل نہیں ہے، بلکہ بغیر نکاح کے ایک یعنی برائی سے اس میں نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک. جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہ قاری صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ پوچھنے سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ اگر وہ جس لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے وہ حاملہ ہے، اسی سے ہے یا کسی سے ہے، ٹھیک، پھر نکاح ہو جائے گا. جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لڑکی حاملہ نکاح یہ والا بھی ہو گیا. قاری صاحب یہ بلیک برن سے ہمارے بھائی محمد صاحب نے سوال کیا تھا
کہ مگر اس کے لیے جائز نہیں. ایک اور بات ہے اچھا کہ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے ٹھیک اس وقت تک وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا. اس سے منع کیا گیا ہے. چاہے وہ جو حمل تھا وہ بغیر نکاح کے تھا ٹھیک تو نکاح تو جائز ہو جائے گا ٹھیک لیکن قریب جانے سے منع کیا گیا ہے. اچھا کب تک؟ جب تک کہ حمل وضع ٹھیک ٹھیک یعنی کہ نکاح کے بعد پھر وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا جب تک کہ بچہ جو ہے یا بچی جو بھی وہ پیدا نہ ہو جائے. اچھا یہ پانی کے اختلاط سے بچنے کے لیے. اچھا یہ چیز پہلے میں نے نہیں سنی. تو اچھا ہو گیا آپ نے یہ بھی. یعنی اگر تو نکاح سے وہ حمل ہے پھر تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا. پھر تو ہو ہی نہیں نا پھر تو عدت میں ہے. بالکل. اور اگر بغیر نکاح کے ہے تو نکاح ہو جائے گا لیکن ان کو قریب جانے سے منع کیا گیا ہے. نہیں اسی لیے میں نے وہ سوال کیا تھا نا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہوتے ہیں اللہ معافی دے لیکن آج کل کے دور میں یہ بہت کچھ دیکھا گیا ہے خاص کر ادھر کیا کہیں بھی. تو اگر یعنی کہ نکاح تو انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کا رشتہ جو ہے ایک قسم کا ازدواجی رشتہ ہی تھا نکاح سے پہلے بھی, تو کیا اس صورت میں بھی وہ یہی کنڈیشن ہوگی اگر انہیں یقین ہے کہ اگر وہی باپ ہے؟ اگر آپس میں پہلے رہ رہے تھے اور ایسا ہو گیا ہوتا ہے نا ایسے پھر خیال آیا کہ شادی کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا, پھر تو وہ پانی ہی انہی کا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا اسی لیے میں نے کہا یہ بھی وضاحت ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ سوچے. اچھا بلیک بن سے انہوں نے خاتون جنت جو ہے سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کا جو حق مہر تھا وہ کتنا تھا اور آج کل کے دور میں اگر اس کو ایک قسم کا وہ اس کی ویلیو کے حساب سے ٹرانسفر کیا جائے تو کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح بھی 400 درہم سے کم مہر میں نہیں کیا. 400 درہم؟ جی ٹھیک. 400 درہم سے کم میں کسی کا بھی نکاح نہیں کیا. ٹھیک. اور حضرت جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بارے میں بھی جو روایات ہیں ان میں 400 درہم کا تذکرہ آتا ہے. ٹھیک. 400 درہم. جی. اور 400 درہم جو ہیں یہ تقریباً 104 تولہ چاندی بنتی ہے. 104 تولہ. 104 تولہ. جی. تو اب مجھے تو نہیں پتا کہ ایک تولہ چاندی کتنے کی ہوتی ہے. جی. اگر یہ ایک تولہ چاندی آج کل پاکستان میں 700-800 روپے کا ہوتا ہے ایک تولہ. 700-800 روپے کا. جی. ہاں تو اگر 100 کو اگر 700 بھی لگایا جائے جی تو یہ رقم تو کافی بنتی ہے. یہ 70,000 تقریباً اور بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا کیونکہ 4 تولہ بھی ہے نا اوپر 3,000 وہ بھی. یہ اس کا مطلب یہ تقریباً 73 to 75,000 روپیہ اتنا ہوتا تھا. جی. لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھی اتنا ہونا کم از کم ضروری ہے. ٹھیک. یہ تو اب سوال چونکہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کا کتنا تھا آج کل کے دور میں اس کا ایکویولنٹ ویلیو کیا ہے. وہ میں نے بتایا. ٹھیک ہے. لیکن فقہی لحاظ سے 10 درہم چاندی کم از کم ضروری ہے. اچھا. اور 10 درہم چاندی کم از کم ضروری ہے. 10 درہم یہ کم از کم ضروری ہے. جی. ٹھیک. 10 درہم کی وہ چاندی کے درہم ہوتے ہیں 10 درہم. ٹھیک. اور 10 درہم کی چاندی جو ہے نا وہ قریباً کوئی 3 تولے بنتی ہے. ٹھیک. 3 تولے. ٹھیک. قاری صاحب یہ انہوں نے یہ ایک اور سوال کیا کہ مہر محمدی کیا ہے؟ مہر محمدی کو نئی اصطلاح نکل یعنی کہ کیا شریعت میرا خیال ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نکاح فرمائے تو ان میں آپ نے کتنا حق مہر جو ہے اپنی ازواج کے لیے جو ہے مقرر کیا تھا؟ اس میں کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو آپ نے اپنی ازواج کے لیے کتنا حق مہر جو ہے وہ میرا خیال ہے یہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکاح فرماتے تھے تو آپ جو حق مہر دیتے تھے تو ایسے ہی تھا
یعنی 400 درہم. 400 درہم. ہاں ٹھیک ٹھیک. لیکن یہ کوئی حوالہ وغیرہ اس وقت آپ اس وقت تو نہیں ہے میرے ذہن میں مستحضر نہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ آج کل قاری صاحب وہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ظاہر ہے آپ بھی الحمدللہ زیادہ ہوتے ہیں, کبھی کبھار ہم بھی ہوتے ہیں, تو وہ اس وقت وہ پوچھیں اچھا جی کم از کم شریعت میں کتنا حق مار ہے. اباب اس وقت بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں. کچھ اباب نے تو خیر پہلے سے ہی ایک لیبل مقرر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ 10,000 یا 5,000 یا جو بھی, اور کچھ جو کہتے ہیں بس جی جو شریعت کے مطابق ہے, نہ کچھ ادھر سے مطالبہ ہوتا ہے, نہ کچھ ادھر سے کوئی تجاوز کرنے کا کوئی ارادہ یا پروگرام ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ کیا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر لوگ وہ بہت کم رقم جو ہے وہ بتاتے ہیں. جی وہ یہ ہوتا ہے 50 پاؤنڈ کر لیں, 40 پاؤنڈ کر لیں, جو شرعی ہے, جو شرعی ہے وہی نا. میرا خیال شاید یہ ان کا سوال یہ بھی ہو اس وجہ سے. تو شرعی کے لحاظ سے تو میں نے بتایا کہ 10 درہم چاندی, 10 درہم چاندی کے جو ہوتے ہیں ٹھیک, اس سے کم جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو ان کی قیمت کتنی ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ وہ تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی کہ 10 درہم کی چاندی کتنی بنتی ہے؟ 200 درہم کی 52 تولہ بنتی ہے. 52 تولہ. جی ہاں. تو 10 کی تو پھر 2.6 3 کر لو, چلو 2.6 تولہ بنتی ہے اس کی. تو 3 کر لو, 3 تولے کر لو, 3 تولہ چاندی. ٹھیک 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 ٹھیک. ہاں کیونکہ یہ پتہ نہیں نا درہم جو ہے یہ تولے کا ہوتا ہے یا کتنے کا ہوتا ہے, مجھے تو نہیں, لیکن علماء نے نکالا ہے ٹھیک کہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے. تو 200 درہم کو پھر حساب کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ 52 تولہ چاندی ہے. ٹھیک. 52. جی ہاں. تو 52 تولہ اگر 200 درہم کا 52 تولہ ہے تو 10 درہموں کا پھر آپ حساب لگا لیں کتنا نکلتا ہے. وہی تو ابھی تو کر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ایک تولہ جو ہے وہ تقریباً 700-800 روپے کا ہے. اب پاکستانی, ہاں جی, یہاں کا پتہ نہیں کہ یہاں برطانیہ میں نہیں چلیں ایکویولنٹ اگر روپے میں بھی اگر رہیں تو جو 52 تولہ ہوگا وہ 104 کا آدھ تو ہوگا نا, تو یہ تقریباً 35,000 روپیہ تو بنتا ہی ہے نا. پھر بھی 35-38,000 نہیں, 52 تولہ وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. اچھا اچھا, اس کا نہیں, نکاح کا نہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں اچھا. ہاں نہیں, میرا مقصد کہ اگر وہ 52 اتنے کا بنتا ہے تو 10 جو ہے 3,500-4,000 روپیہ جو ہے وہ اتنا بنے گا. اتنا ہی بنے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. قاری صاحب یہ موضوع تو ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چلتے چلتے تو پھر تو یہ ساری رات ہم چلتے رہیں گے تو یہ سوالات کا سلسلہ نہیں ختم ہوگا. ناظرین محترم, جتنے ہم نے فون لائنیں اس لیے جلدی بند کی کیونکہ تاکہ جتنے سوال آئے ہیں کم از کم ان کے جوابات جو ہے ہم دے سکیں. ہوتا کیا ہے کئی بار سوالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات علماء اکرام جو ہے وہ نہیں دے پاتے. تو میں سمجھتا ہوں قاری صاحب نے بڑی ہی جو ہے الحمدللہ تیزی کے ساتھ یہ جوابات جو ہے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا اسے یاد رکھنے کی اور اسے سیکھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب قبلہ بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو صحت دے, سلامتی دے, اللہ آپ کا سایہ جو ہے وہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے, اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں اور دین اسلام سے جو ہے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سے فیض یاب جو ہے وہ ہوتے رہے. تو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو پھر کسی اور وقت میں آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین محترم, آج کا پروگرام اس کا وقت اختتام پذیر ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہم نے. اللہ میں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی محمد افضل کو بھی اجازت دیں. اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.